السلام علیکم دوستو، غزوہ بدر اسلامی اور محبت نبوی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی۔ عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر مسلمان اپنے قریبی رشتہ داروں کو خود قتل کرے۔ ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا کہ تعلیم یافتہ قیدیوں سے 10 ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا معاہدہ کیا جائے اور دیگر قیدیوں سے 1000 سے لے کر 4000 درہم تک یا حسب استطاعت فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مشورے کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا۔ حضرت زبیر نے جنگ بدر میں ایک ایسی کافر کو ہلاک کیا جو سر سے لے کر پاؤں تک مسلح تھا اور جس نے مسلمانوں کو للکارا تھا۔ حضرت زبیر نے اس کی آنکھ میں تاکہ کر ایسی برچھی ماری جس سے وہ فوراً جہنم واصل ہو گیا۔ زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑے زور سے برچھی نکالی جس سے برچھی کا سارا مڑ گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بنت رسول اور زوجہ عثمان غنی بی بی رقیہ شدید علیل تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو ان کی دیکھ بھال پر مأمور کیا، جس کی وجہ سے وہ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ لیکن غزوے کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بھی غازیان بدر میں شامل کر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا، لہذا عثمان غنی کو بھی بدری صحابہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ جب مالدار قیدیوں سے فدیہ طلب کیا جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہا، جو سونا میرے پاس تھا وہ مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا، میرے پاس فدیے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں کہاں سے ادا کروں؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا، جب آپ مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو آپ نے کچھ مال میری چچی ام فضل کے سپرد کیا تھا۔ یہ ایسی بات تھی جس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے متاثر ہو کر عباس، عقیل اور نفل نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی بھائی ویڈیو لائک کریں، چینل ضرور سبسکرائب کریں۔